بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ البیوع، درس نمبر 20، عنوان نمبر 56، بیع السکران۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اما السکران فهو علی قسمین، الاول من لا يعقل شیئا بسبب السکر فهو فی حکم المجنون لا ينعقد بیعہ۔ اس شخص کی بیع جس کو نشہ چڑھ گیا ہو، ایسا شخص دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا، جو نشے کی وجہ سے کچھ سمجھتا ہی نہیں، یہ تو مجنون کے حکم میں ہے، اس کی بیع منعقد نہیں ہوگی۔ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا نشے والا انسان جسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، مرد کون ہے، عورت کون ہے، اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام ہی احوال و اقوال میں فیما بینہ و بین اللہ بھی اور فیما بینہ و بین الناس بھی مجنون کے حکم میں ہے، سوائے نمازوں کے ان اوقات کے جو گزر گئے کہ نمازوں کی قضا اس کے ذمے لازم ہوگی۔ نشے کی یہی وہ قسم ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نشے کی حد واجب فرمائی ہے، یعنی 4 شرابوں کے علاوہ۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس حالت میں اس کے معاملات درست نہیں ہوں گے، اس لیے کہ فقہاء نے آپ کی سکران کی تعریف کو اس طرح واضح کیا ہے کہ آپ صرف اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس پر حد سکر واجب ہو جائے۔ اس عنوان کے اندر نشے والے کی بیع کا بیان ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب پیے یا کوئی اور نشہ آور چیز پیے جس کی وجہ سے اس پر نشہ طاری ہو جائے، اور اب وہ خرید و فروخت کا معاملہ کرے، کوئی چیز خریدنے جائے یا کوئی چیز بیچے، تو اب اس کی بیع منعقد ہوگی یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں اصولی بات یہ بتلائی کہ سکران اور نشے والا آدمی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پر نشہ حد سے زیادہ طاری ہے اور حد سے زیادہ نشہ اس پر چڑھا ہوا ہے، اس میں کسی چیز کا بھی عقل شعور نہیں ہے کہ زمین آسمان کا بھی فرق اسے نہیں معلوم، مرد و عورت کی تمیز نہیں، کسی بھی طرح کے اس کے اندر کوئی تمیز باقی نہیں رہی، بالکل گویا وہ نشے کی وجہ سے اپنی عقل ابھی کھو چکا ہے۔ تو ایسا آدمی تو مجنون کی طرح ہے اور اس کی بیع وغیرہ کچھ بھی منعقد نہیں ہوگی۔ یہ ائمہ 4 کا متفقہ مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 4 شرابیں ہیں حرام، ان کے علاوہ بقیہ شرابوں میں حد کے لیے بھی اسی کو معیار بنایا ہے کہ 4 شرابوں کے علاوہ اگر کوئی اور چیز پی اور اس کی وجہ سے نشہ طاری ہو اور ایسا نشہ ہو کہ وہ کسی چیز کو سمجھتا نہ ہو، اس کے اندر شعور باقی نہ رہے، تو اب اس پر حد لگے گی۔ لیکن یہ حد کا مسئلہ الگ ہے۔ خرید و فروخت وغیرہ اس کے جو معاملات ہیں ان میں سے کوئی بھی معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور اوپر آیا کہ فیما بینہ و بین اللہ اور فیما بینہ و بین الناس، یعنی دیانات کے جو معاملات ہیں ان میں بھی اور قضا کے جو معاملات ہیں ان میں بھی، اس کے اور اللہ کے درمیان کے جو امور ہیں، جو عبادات ہیں، جو احکام ہیں، ان میں بھی وہ مجنون ہے، اور اس کے اور لوگوں کے درمیان کے جو معاملات ہیں، جو بیوع وغیرہ ہے، نکاح ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان کے اندر بھی اس کے معاملات نافذ نہیں ہوں گے، گویا وہ پوری طرح سے مجنون کے حکم میں ہیں۔ سکران کی دوسری قسم وہ ہے جو مختلط ہے، یعنی اس کی ملی جلی کیفیت ہے، اس کے پاس تھوڑی سی عقل بچ گئی ہے۔ اس کے اقوال و افعال کے سلسلے میں اہل علم کے 4 گروپ ہو گئے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ بھی مجنون ہی کی طرح ہے، نہ اس پر حد جاری کی جائے گی، نہ اس سے قصاص لیا جائے گا، نہ اس پر کوئی بیع لازم ہوگی، نہ عتق، نہ طلاق اور نہ کوئی اور چیز۔ یہی محمد ابن عبد الحکم اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اسی کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ تندرست آدمی کے حکم میں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس بچی ہوئی عقل ہے۔ یہ ابن نافع کا قول ہے، جو بیع وغیرہ انجام دے گا وہ درست ہوگا۔ یہی امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس پر افعال تو لازم ہوں گے لیکن اقوال لازم نہیں ہوں گے، چنانچہ اگر وہ کسی کو قتل کر دے تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا،
زنا اور چوری کی صورت میں حد لگائی جائے گی، لیکن قذف کی صورت میں یعنی کسی کو تہمت لگانے کی صورت میں حد نہیں لگائی جائے گی، نہ اسے طلاق اور عتق لازم ہوگا۔ یہ لیث رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ جنایات عتق اور طلاق لازم ہوں گے، لیکن اقرار اور عقود و معاملات لازم نہیں ہوں گے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے اکثر شاگردوں کا مذہب ہے، یہی اظہر الاقوال اور درست ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نشے کے مختلف درجات ہیں اور تمام درجات پر کلی حکم لگانا مشکل ہے۔ بے کے مسئلے میں بہتر یہ ہے کہ صحت قصد اور رضا کو معیار بنایا جائے۔ اگر اس کا قصد درست ہو اور رضامندی ثابت ہو جائے تو اس کی خرید و فروخت صحیح ہے، اور اگر صحت قصد و رضا نہ ہو تو اس کی خرید و فروخت صحیح نہ ہوگی۔ سکران کی نشے والی کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ پوری طرح نشے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس عقل موجود ہے اور عقل اور شعور اس کے پاس ہے، کچھ نہ کچھ وہ بات کو سمجھتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ فرق کر رہا ہے، تمیز کر سکتا ہے۔ تب ایسے آدمی کے سلسلے میں اہل علم میں 4 نظریے ہیں، 4 قول ہیں، 4 الگ الگ رائے ہیں۔ پہلی رائے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی آئی کہ وہ مجنون ہی کے حکم میں ہے، یعنی سکران کی دونوں قسم میں امام ابو یوسف کے نزدیک اس کے معاملات ثابت نہیں ہوں گے، اس کے معاملات درست نہیں ہوں گے۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ تندرست کی طرح ہے، یعنی اب اس کی خرید و فروخت ہے، اس کے عقود ہے، اس کے سارے معاملات ہے، وہ صحیح شمار ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں۔ اب یہ چاروں قول نقل کرنے کے بعد حضرت جو ہے وہ ایک اصولی بات جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ بے کے سلسلے میں اصل بنیاد ہے کہ آدمی قصد سے اور اپنی رضامندی سے بے کریں، یعنی اس کا بے کرنے کا ارادہ ہو، یعنی بغیر سوچے سمجھے اگر وہ کوئی لفظ بول رہا ہے، اس کے پاس کوئی قصد ہی نہیں ہے تو پھر وہ مجنون کے دائرے میں ہے۔ لیکن اگر وہ قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اپنی کوئی چیز بیچنے کے مقصد سے کوئی جملہ بولے اور معاملہ کرے، یا کوئی چیز خریدنے کے مقصد سے جو ہے الفاظ نکالے، کوئی لفظ بولے، کوئی معاملہ کرے، تو اس صورت میں وہ نافذ ہوگا۔ گویا بے کی جو بنیاد ہے صحت قصد اور رضا، کہ آدمی اپنی رضامندی سے جو ہے اس میں کسی کا دباؤ نہ ہو۔ نشے والے میں دباؤ کی تو بات نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اکراہ ہونا، اکراہ نہ ہونا۔ یہاں پر صحت قصد ہے۔ تو اگر جو سکران کی دوسری قسم ہے، نشے والا جو ہے اور اس کے پاس عقل ہے اور وہ اپنے قصد سے، اپنے ارادے سے بے کر رہا ہے، چاہے بیچ رہا ہو چاہے خرید رہا ہو، تو پھر اس کے معاملات درست ہوں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے بے ایسے وقت انجام دی جب وہ بے کا مطلب اور اس کے نتائج کو سمجھ رہا تھا تو اس کی بے صحیح ہوگی، اور اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ایسی حالت میں عقد کی ہے کہ اس وقت وہ بے کے معنی اور اس کا نتیجہ نہیں سمجھ رہا تھا تو اس کے ذمے اپنے دعوے کو ثابت کرنا ہے۔ مالکیہ نے اس صورت میں قسم پر کفایت کی ہے، یعنی وہ قسم کھا کر کہہ دے کہ میں ایسی حالت میں تھا کہ میں بے کا معنی اور اس کے نتائج سمجھ نہیں پا رہا تھا، تو اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ حنفیہ کے اصول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذمے ثبوت پیش کرنا ہے، اور ایسے معاملات میں فیصلہ عدالت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ یعنی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سکران ہے جو دوسری قسم والا ہے، جس کے پاس تھوڑا سا شعور اور تھوڑی سی عقل اس کی بیدار ہے، اور وہ خرید و فروخت کرنے کے بعد میں دعویٰ کرے کہ میں خرید و فروخت کے وقت، بے کے وقت جو ہے ہوش و حواس میں نہیں تھا اور مجھے عقل نہیں تھی، اور میں بے کے معنی کو اور اس کے نتائج کو سمجھ نہیں رہا تھا، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو مالکیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ قسم سے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ تم اپنی بات پر قسم کھاؤ، اور وہ قسم کھا کر کہہ دے اپنی بات کو کہ میں بے کے وقت نشے کی حالت میں تھا اور مجھے گویا شعور نہیں تھا، میں بے وغیرہ کو سمجھ نہیں رہا تھا، تو اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے اس بے کو نافذ شمار نہیں کریں گے۔ جبکہ حنفیہ کے یہاں اصول یہ ہے کہ وہ چونکہ مدعی ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس وقت ہوش حواس میں نہیں تھا کسی پوری طرح، اور بے کے معنی وغیرہ سے بھی واقف نہیں تھا،
تو اب اس کو ثبوت پیش کرنا ہے۔ اب ثبوت کیسے پیش کرنا ہے، یہ سارا معاملہ قضاء اور عدالت کے سپرد ہے۔ عدالت جیسے مناسب سمجھے اور اس کی تحقیق کرے کہ یہ اپنی بات میں کتنا صحیح ہے۔ اگر ثبوت پیش ہو جائے کہ یہ بندہ جو ہے وہ بیع کے وقت ہوش حواس میں نہیں تھا اور خرید و فروخت کو وہ کچھ بھی سمجھ نہیں رہا تھا، تو اس صورت میں اس کی بیع نافذ نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔